افغان طالبان حکومت کے مخالف افغان رہنماؤں کا ایک غیر معمولی ڈائیلاگ 25 اگست کو اسلام آباد میں انعقاد سے پہلے ہی متنازع ہو گیا ہے۔ ویسے تو یہ ڈائیلاگ ایک غیر سرکاری تنظیم کروا رہی ہے، لیکن افغان طالبان کے حمایتیوں نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کا مقصد افغانستان کی طالبان حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے اور اس لیے صرف ان کے مخالفین کو مدعو کیا گیا ہے، جبکہ کسی افغان حکومتی شخصیت کو دعوت نامہ نہیں دیا گیا۔ لیکن دوسری جانب اس ڈائیلاگ کے منتظمین کا اصرار ہے کہ ان کا مقصد ہرگز بھی کابل کے طالبان حکمرانوں پر دباؤ ڈالنا نہیں ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے افغان ڈائیلاگ کی مخالفت کرتے ہوئے سب سے پہلے سابق امریکی ایلچی زلمے خلیل زاد نے ٹویٹ کی۔ انہوں نے ڈائیلاگ کے انعقاد کو غیر دانشمندانہ اور اشتعال انگیز حرکت قرار دیا، حالانکہ اب اس کا ایسے کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ڈائیلاگ 2 روز تک جاری رہے گا۔ پہلے روز افغان طالبان اپنے اندرونی معاملات پر آپس میں بات کریں گے، جس میں پاکستانی موجود نہیں ہوں گے، جبکہ دوسرے دن پاکستان اور افغانستان کے مابین ڈائیلاگ ہوگا۔ یہ ڈائیلاگ ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹی ٹیوٹ یونیورسٹی کروا رہی ہے، جس میں افغانستان کی کئی سیاسی اور سماجی شخصیات بشمول افغان سیاستدان اور خواتین کے حقوق کی معروف کارکن فوزیہ کوفی اور نصیر احمد اندیشہ شریک ہوں گے۔ ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹی ٹیوٹ کی چیئرپرسن ڈاکٹر ماریہ سلطان نے اجلاس کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ بات چیت کا سلسلہ تو ہر جگہ جاری رہتا ہے، ڈائیلاگ تو قطر میں بھی ہوا تھا، لیکن اگر آپ بات چیت کو دباؤ ڈالنا کہتے ہیں تو ایسی سوچ افسوسناک ہے۔ دوسری جانب منتظمین کی جانب سے ڈائیلاگ کا مقام اور مہمانوں کی لسٹ خفیہ رکھنے کے باوجود بعض نام سوشل میڈیا پر گردش میں ہیں۔ اگرچہ اجلاس کا باضابطہ مقصد سول ڈائیلاگ کو فروغ دینا بتایا گیا ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ پاکستان اس اجتماع کو طالبان حکومت پر دباؤ ڈالنے کے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ماریہ سلطان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان دو ایسے ممالک ہیں جنہوں نے شاید بین الاقوامی سلامتی کی اپنے خون کے ذریعے سب سے زیادہ قیمت ادا کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے عوام توقع رکھتے ہیں کہ ان کی آواز سنی جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک مکالمہ یا ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ عوام کو اس عمل میں شامل نہیں کرتے اور جب تک آپ ان رہنماؤں کو ان میں شامل نہیں کرتے جو ان مشکلات سے گزر رہے ہیں، تب تک شاید حل ممکن نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈائیلاگ کے پروسیس کے ذریعے منتظمین توقع رکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اور باہر موجود لوگ جو مختلف معاملات پر اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں، وہ مسائل کا کوئی مشترکہ حل پیش کریں گے۔ حکومت پاکستان یا اس کی وزارت خارجہ سے رابطے کے باوجود اس اجتماع کے بارے میں سرکاری موقف سامنے نہیں آیا۔ اس بارے میں جو پہلا بیان آیا وہ سابق امریکی ایلچی زلمے خلیل زاد کی ایک ٹویٹ تھا، جس میں انہوں نے مجوزہ اسلام آباد اجلاس پر تنقید کرتے ہوئے اسے غیر دانشمندانہ اور اشتعال انگیز اقدام قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغان طالبان کے مخالف افغان جلا وطنوں کے ایک اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے، جن میں سے کچھ موجودہ طالبان حکومت کا تختہ الٹنے کی حمایت کرتے ہیں۔ افغان شہری اپنے سیاسی خیالات کے حقدار ہیں، لیکن پاکستان کی جانب سے ان کی کانفرنس کی میزبانی انتہائی اشتعال انگیز ہے۔ لیکن ڈاکٹر ماریہ سلطان کا کہنا تھا کہ یہ افسوسناک ٹویٹ ہے۔ زلمے خلیل زاد کو فراخ دلی کا ثبوت دینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ خود دوحہ ڈائیلاگ پروسیس کے روح رواں تھے۔ تب افغان طالبان کو امریکہ میں بطور دہشت گرد دکھایا جا رہا تھا، لیکن بعد ازاں طالبان کو بات چیت کے ذریعے افغان حکومت کی باغ ڈور بھی امریکہ نے ہی سونپی تھی۔ زلمے خلیل زاد پر تنقید کرتے ہوئے ماریہ سلطان نے کہا کہ وہ ایلچی ضرور تھے لیکن وائسرائے نہیں تھے۔ کیا آپ کسی کو بات چیت کا بھی حق نہیں دیں گے؟ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس وقت ماضی نہیں بلکہ مستقبل کی طرف دیکھنا ہے۔ ہم نے سوچنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کس طرح تعاون کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان سے پوچھا گیا کہ ڈائیلاگ میں متوقع طور پر شریک ہونے والے جن افغانوں کے نام سامنے آ رہے ہیں وہ سب تو افغان حکومت کے مخالف ہیں۔ اس پر ڈاکٹر ماریہ نے بتایا کہ افغانستان کے اندر مختلف قیادتیں ہیں اور یہ درست ہے کہ ڈائیلاگ کے متوقع شرکا میں پشتون عناصر نہیں، لیکن اس کا مقصد افغان طالبان کے خلاف کوئی محاذ کھولنا نہیں۔ یہ شروعات ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ بعد میں طالبان کے ساتھ بھی ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہ ایک ڈائیلاگ ہے، کانفرنس نہیں ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ اجلاس میں افغان طالبان حکومت کو مدعو نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم افغان طالبان حکومت کو اگلے مرحلے میں مدعو کریں گے۔ اس وقت دونوں اطراف اعتماد کا فقدان ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ انٹرا افغان جنگ میں تبدیل ہو جائے۔ ماریہ سلطان سے پوچھا گیا کہ مجوزہ اسلام آباد ڈائیلاگ
ऐसे वक्त में मुनक्किद हो रहा है जब दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में कदरे बेहतरी नजर आ रही है। लिहाजा क्या इससे कोई गलत तासुर तो नहीं पैदा होगा? जवाब में उनका कहना था कि वो अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत की बात नहीं करेंगी। हमारा मकसद पाकिस्तान या अफगानिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना नहीं है। हमें ताज्जुब इस बात पर है कि आप किसी को बातचीत का हक भी नहीं देना चाहते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।